اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے 57 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب قاصد ان کے پاس گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، پھر ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریبوں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا؟ سب بول اٹھیں، اللہ پاک ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب تو سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، دراصل میں نے ہی انہیں ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہیں۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یہ اس لیے تاکہ وہ عزیز مصر جان لے کہ بے شک میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلنے دیتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور میرا دعویٰ نہیں کہ میرا نفس بالکل پاک ہے، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ بادشاہ نے حکم دیا انہیں میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی تو کہنے لگا بے شک آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے مرتبہ والے اور اعتبار والے ہیں۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا فرمایا تاکہ وہ اس میں رہیں جہاں چاہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اسٹوڈنٹس آج ہم نے آیت نمبر 50 سے 57 یعنی 50 سے 57 تک پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو حفظ بھی کرنا ہے اور ترجمہ بھی اس کا لرن کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔